الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذوا وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے۔ وہی احد ہے، وہی صمد ہے۔ زمین اور آسمان، چاند، ستارے، سورج، تمام چیزیں اور اس کائنات میں بسنے والے ہر ذرات کا مالک ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، جس نے مجھے اور آپ کو، جناتوں کو اسی نے اپنے قدرت سے پیدا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نازل ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے۔ حاضرین محترم، جیسا کہ پچھلے جمعہ ہم یہ سن رہے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی نازل ہوئی، جب اللہ کے نبی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے، مجھ پر چادر اڑا دو، تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ کو قسم بخدا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کے اخلاق اتنے بلند اور بالا ہیں، آپ کے ان اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے بیکار موت اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وقت میں امت کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرماتی ہے کہ آپ کے اندر یہ اخلاق موجود ہیں۔ کیا فرمایا؟
فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ تو سب سے پہلے مہمان نواز ہیں، اور آپ اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ فرمایا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ بے کسوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ان کو تعاون کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حضرت خدیجہ اپنے شوہر کو یعنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتی ہے آپ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں، اور اسی طرح مزدوروں کے ساتھ۔ تو لہٰذا پچھلے جمعہ ان اللہ کے نبی کے 5 صفتوں میں سے سب سے پہلی صفت کے بارے میں ہم نے سنا، اور اس کے پر حدیثیں، اس کی آیتیں، اس کو سمجھنے کی الحمدللہ کوشش کیے۔ وہ تھا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پچھلے جمعہ سنے تھے۔ یہ بات میں دوبارہ اس لیے دہرایا تاکہ میرے آج کی اس تقریر کا موضوع کا ربط اور جوڑ اللہ کے نبی کے ان صفتوں سے مل کر رہے۔ پہلی صفت سن لیے، آج دوسری صفت وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے تھے، ان کا بوجھ کیسے ہلکا کرتے تھے، کیا کیا صفت ہے اللہ کے نبی کی۔ نبی علیہ السلام نے مزدوروں کے کیا کیا حقوق بیان فرمائے ہیں، ان کے ساتھ کیسے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اب تو ہم نے آپ کو رحمت بنا کر اس سارے عالم کے لیے بھیجا۔ اللہ کے نبی آئے تو ماؤں کے لیے رحمت، بہنوں کے لیے رحمت، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، ہر ایک کے حق میں اللہ کے نبی رحمت بن کر آئے۔ اور اللہ کے نبی نے ہر ایک کے لیے حقوق بیان فرمایا کہ کس کے ساتھ کیسے رویہ ہونا ہے، تمہارے اخلاق کو ان کے سامنے کیسے دکھانا ہے۔ تو آج کی اس تقریر میں ہم سنیں گے کہ مزدوروں کے ساتھ، ہمارے گھروں میں کام کرنے والے، آنے والی عورتوں کے ساتھ، ایک مزدور کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، خادم کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کو بنایا ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھا ہے تاکہ ایک دوسرے کا کام آ سکے۔ فرمایا کہ اسلام میں کوئی کام، کوئی بھی طبقہ، کوئی سا بھی پیشہ حقیر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے لوگوں میں ایک ترتیب، اتار چڑھاؤ رکھا ہے۔ اللہ نے کسی کو خادم بنایا، کسی کو مخدوم بنایا، کوئی امیر ہے تو کوئی فقیر ہے، کوئی مالک ہے تو اس کے ساتھ میں کام کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی خادم ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی غلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگیوں کے اتار چڑھاؤ میں ترتیب میں رکھا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ترتیب بنائے رکھا کہ ہم ان مزدوروں کے ساتھ، ان ملازمین کے ساتھ، ان خادموں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہونا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج اس دنیا کے اندر جو رنگ برنگ کے چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اگر ایک بلڈنگ تیار ہونا ہو تو بغیر مزدور کے بغیر
اور بلڈنگ تیار ہو نہیں سکتی ہے. اب مزدور کی ضرورت پڑی اور گھر کے کام کاج کے لیے اگر کسی کی ضرورت ہو تو کام کاج کے لیے مزدور کا ہونا، خادم کا ہونا ضروری ہے. گلی کے صاف ستھرائی کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ایک خادم، ایک مزدور کی ضرورت پیش آتی ہے. اسلام کے اندر کوئی بھی کام حقیر نہیں ہوتا ہے، مگر آج کا یہ معاشرہ مزدوروں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ حقارت کی نظر سے، اس کو نیچی نظر سے اور کمتر ہونے کی حیثیت سے دیکھ کر اس سے ایسے ہی برتاؤ کیا جاتا ہے. حالانکہ محنت اور مزدوری کرنا، حلال روزی اختیار کرنا رزق میں بابرکتی کا سبب ہوتا ہے. اور یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے. حضرات انبیاء کرام جتنے بھی نبی آئے ہیں اس دنیا میں، ہر نبی نے محنت اور مزدوری کی ہے. حضرت آدم علیہ نبی کی نوح علیہ السلام سے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبیوں نے محنت اور مزدوری کی ہے. اور یہاں تک کہ آدمی بیکار رہ کر کسی کے سہارے جینے اور پلنے سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ سے محنت اور مزدوری کر کے عزت کی روٹی کما کر عزت کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نبیوں نے محنت اور مزدوری کی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی مزدوری کی؟ کیا آپ نے بھی کسی کے ہاں کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اہل مکہ کے لوگوں کے بکریاں چرایا کرتا تھا چند درہموں کے عوض. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. لہٰذا یہ پیشہ مزدوری، ملازمت، کسی کے ہاں کام کرنا کوئی حقیر کام نہیں ہے. انسان خود اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے کہ میں کسی کے ہاں ملازم ہوں، خادم ہوں تو میری حیثیت گھٹ جائے گی. تیری حیثیت گھٹتی نہیں، بحیثیت انسان ہونے کے تم دونوں برابر ہو. اللہ نے تجھے امیر بنایا، اللہ نے اس کو فقیر بنایا، اللہ نے تجھے مالک بنایا، اللہ نے اس کو مزدور بنایا. بس فرق اتنا ہی ہے انسان ہونے کی حیثیت سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں 8 سال محنت اور مزدوری کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین جب روانہ ہوئے، جنگلوں میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ، عورتیں، مرد کھڑے ہو کر اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے لائن لگائے گئے ہیں. اور ایک درخت کے پاس 2 عورتیں اپنی بکریاں لے کر دودھ پانی پلانے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. حیا کے ساتھ، شرم کی وجہ سے اپنی نگاہ کو نیچے جھکائے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ حضرت موسیٰ کو بڑا شرم محسوس ہوا، رحم آیا. اور ان 2 عورتوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا آپ لوگ یہاں کھڑی کیوں ہو؟ آپ لوگ بھی جا کر پانی پلا دو. ان 2 عورتوں نے کہا کہ ہم پانی پلا لیتے، مگر کیا کریں، مرد حضرات بھی ہیں، عورتوں بھی ہے، دھکا ہوگا، ان کا جسم ہمارے جسم سے لگے گا، اور ہمارا باپ تو بڑا بوڑھا ہے، کمزور ہے، پانی نہیں پلا سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلایا اور روانہ کیے. جب گھر گئے 2 عورتیں، قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ دونوں بیٹیاں، دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ لوگ بکریوں کو پانی پلا کر واپس آنے میں اتنی تاخیر کیوں کر لی؟ کہا ابا جان پانی پلانے گئے تھے، اتنی بھیڑ تھی کہ مرد حضرات بھی تھے، ہمیں شرم کی وجہ سے پانی نہیں پلا سکے. لیکن ایک نوجوان طاقتور انسان، خوبصورت، با اخلاق، با کردار ایک آدمی آیا جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا.
حضرت شعیب علیہ السلام نے سوچا کہ احسان کا بدلہ احسان سے ہے، لہٰذا جاؤ اس نوجوان کو لے آؤ، ہم ان کو اپنے پاس مزدوری کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں سے بڑی لڑکی آئی اور دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے سائے میں سوئے ہوئے ہیں، کہا کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اب ایمانداری امانت داری دیکھیں، ان کا اخلاق دیکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہتے ہیں کہ مجھے راستہ معلوم ہے، آپ سامنے جائے گی اور میں پیچھے آؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے جا رہے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سامنے جا رہی ہے، ہوا کی وجہ سے برقع یعنی کپڑا اڑ رہا تھا، شرم کی وجہ سے بار بار جھکا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک کام کرو کہ آپ کو شرمندگی ہو رہی اور میری نگاہ آپ پر پڑ رہی ہے، مجھے اس کا بڑا ڈر اور خوف ہے کہیں میں گناہ میں ملوث نہ ہو جاؤ، لہٰذا ایک کام کرو آپ میرے پیچھے اور میں سامنے چلتا ہوں، مگر راستہ بتلانے کے لیے مجھے آپ پیچھے سے کنکر مارتی رہو گی، اگر دائیں کو جانا ہے تو دائیں جانب کنکر مار دو اور بائیں جانب جانا ہے تو بائیں طرف کنکر مار دو۔ لہٰذا اس اعتبار سے اخلاق کے لیے اپنے آنکھوں کی حفاظت شرم و حیا کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں پہنچے۔ حضرت شعیب نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ پورا قصہ تفصیل واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ قصص کے اندر اللہ نے پوری تفصیل بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں واقعے کی تفصیل مجھے بتانا مقصود نہیں ہے، بس اتنا بتانا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی محنت اور مزدوری کی ہے۔ محنت اور مزدوری کرنا کوئی عیب کی بات نہیں، کم حیثیت کی بات نہیں ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شعیب علیہ السلام سے ان کی بیٹی کہتی ہے ابا جان، قال یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ قرآن کہتا ہے ابا جان آپ ان کو مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ یہ اچھا مزدور بھی اور طاقتور بھی ہے۔ وجہ یہ ہے طاقتور کیوں کہا شعیب علیہ السلام کی بیٹی؟ اس لیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بکریوں کو پانی پلایا تھا، کنویں کے اوپر اتنا بڑا پتھر تھا کہ 10 آدمی بھی مل کر اس کو ہٹانا چاہے تو ہٹانا مشکل تھا، مگر اتنا طاقت تھا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ تنہا اس پتھر کو ہٹا دیے تھے۔ اس وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے ابا سے کہا ابا جان آپ ان کو مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ یہ طاقتور بھی ہیں، با اخلاق بھی ہیں، حیا والے بھی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مجھے گھر تک آنے تک اپنی آنکھوں سے مجھے کبھی دیکھا نہیں، ان کا شرم و حیا نے مجھے بڑا بھا گیا ہے۔ 8 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں موسیٰ علیہ السلام محنت اور مزدوری کرتے ہیں، انہی اخلاق کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی سے شادی کرا دی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، امانت داری، ایمانداری کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کیا تھا۔ اپنے خادم سے پوچھا کہ بتاؤ کہ محمد کے اخلاق کو تم نے کیسے پایا؟ فرماتے ہیں میں نے آج تک ایسے اخلاق والا انسان کو کبھی دیکھا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر کے آ رہے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بالکنی میں کھڑ کر اللہ کے نبی کے آنے کے انداز کو، بات کرنے کے انداز کو، چلن کو دیکھ کر متاثر ہو گئی، دل فدا ہو گیا کہ شادی کرنا ہے تو انہی سے کرنا ہے۔ ایسے با اخلاق، ایسے با کردار مکے میں نے کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ تو لہٰذا محنت اور مزدوری جو آدمی جہاں ملازمت کر رہا ہو اس کے لیے چاہیے کہ ایمانداری ہو، امانت داری ہو، اخلاق ہو، چیزوں کی حفاظت کا ذریعہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی حلال روزی کمانے میں محنت کرتا ہے، حلال روزی کمانے میں محنت اور مزدوری کرتا ہے تو وہ آدمی اللہ کے نزدیک پورا 1 سال امام عادل کے ساتھ جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا
سب سے پاکیزہ عمل، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے محنت اور مزدوری کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اپنے ہاتھوں سے محنت اور مزدوری کی ہے، اور جتنے بھی حضرات انبیاء سب نے محنت اور مزدوری کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو وہ مومن بندہ بڑا پسند اور محبوب ہے جو اپنی ہاتھوں سے محنت اور مزدوری کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، فرماتے اگر کوئی آدمی اپنے بچوں کے خاطر، اپنی بیوی کے خاطر، اپنے ماں باپ کے خاطر محنت اور مزدوری میں کوشش کرتا ہے، حلال روزی کمانے میں، وہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا سب سے حلال رزق وہ ہے جس آدمی کے دونوں پیر محنت کے لیے کام چلے اور اس کے ہاتھ کام کرے، اس کی پیشانی سے پسینہ نکل لائے۔ محنت اور مزدوری کرنے کے متعلق تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حدیثیں بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حلال رزق کمانا، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حلال رزق کمانا ہر انسان پر واجب قرار دیا، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ تمام فرائض میں سے یہ بھی ایک فریضہ ہے، یہ بھی ایک فرض ہے کہ آدمی حلال روزی کمائے، حلال جگہ محنت اور مزدوری کرے۔ آج چاہے 1000 روپے کما لو ایک دن میں، چاہے 100 کما لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح جگہ، حلال جگہ پر حلال کمائی کما لینا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حلال کمائی کماتا ہے اس کو پہنتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا ہے اور دوسروں کو پہناتا ہے، یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تمام انبیاء کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ کس کو حکم ہے؟ مجھے اور آپ کو نہیں، تمام انبیاء کو حکم ہے، اور اسی طرح انبیاء کو حکم کے ساتھ ساتھ تمام مؤمنوں کو بھی اللہ حکم کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، فرمایا کہ پاک رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی حلال رزق کمانے کی وجہ سے، حلال کمائیں گے تو نیک عمل میں جذبہ ہوگا، اس لیے قرآن نے وَعَمَلُوا صَالِحًا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حرام کھائیں گے، حرام کمائیں گے، حرام پہنیں گے تو نیک عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد ایک اور فرمایا اگر کوئی آدمی سفر میں ہو اور اس کا کپڑا گندا ہو، اس کے بال بکھرے ہوں، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کہتا ہے، اس لیے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کا کھانا، اس کا پہننا، رہنا، سہنا حرام ہو تو بتاؤ کہ اس کی دعائیں کیسی قبول ہوگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ آج کون نہیں چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے اللہ کے دربار میں جو بھی مانگو اللہ قبول کر لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے سعد یاد رکھنا کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی حرام لقمہ جانے نہ دینا، حرام جانے نہ دینا، حلال رزق کمانا، تم اس کے بعد مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قسم کہہ کر، قسم بخدا اگر کوئی حرام رزق کھاتا ہے یا پہنتا ہے اللہ رب العزت اس کے 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں کرتا ہے، اس کا بدلہ سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کون نہیں چاہتا کہ میری دعا قبول ہو جائے، میری نمازیں قبول ہو جائے، میری زبان میں تاثیر ہو جائے، میری نمازوں میں جان پیدا ہو جائے؟ ہر آدمی چاہے گا۔ کبھی رزق کمانے میں اس بات کا غور کر لیں، اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو کبھی اس بات پر غور کر لیں شاید کہ میری کمائی میں کچھ ملاوٹ ہو،
میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ہے؟ سال ہر سال سے میں مانگتا ہوں، میں مانگتا ہوں تو مانگنے میں دل نہیں لگتا ہے، وجہ کیا ہوگا؟ کیا میری کمائی حرام ہے؟ کیا میری کمائی میں کچھ غلط چیزیں ملی ہوئی ہے؟ میرا کمانا کیسا ہے؟ میرا کھانا کیسا ہے؟ کماتے حلال ہیں، خرچ ہوتا ہے حرام جگہ میں، غلط جگہ میں ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس وقت تک اس بندے کے پیر نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اللہ اس کا سوال نہیں کر لے گا۔ اللہ پوچھے گا تو نے مال کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اللہ کے یہاں یہ سوال ہوگا، اس سوال کا جواب دیے بغیر اس کا پیر وہاں سے ہل نہیں سکتا ہے، ہٹ نہیں سکتا ہے۔ حضرت شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو کوئی آدمی حلال کھایا اور حرام کھایا اور حرام پہنا، فرماتے ہیں اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ملازم، مزدور کرنے والے، محنت کرنے والے، ان کے لیے چاہیے کہ آپ جس جگہ کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، حلال جگہ کی تلاش کرو، حرام جگہ کو چھوڑ دو۔ 2 3 4 پیسے کے لالچ میں، زیادہ ملنے کی لالچ میں حرام مت کماؤ، اس لیے کہ حرام کا سخت سے سخت اللہ کی یہاں پکڑ ہے، عذاب ہے۔ نمازوں سے سوئی نکل جاتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، رزق میں بے برکتی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ ملازمین کے لیے، مزدوروں کے لیے اتنے حقوق بیان فرمایا گیا۔ اچھا، ایک مزدور کے اوپر ہمارا کیا حق ہے؟ ملازم ہے، آپ کے پاس ایک ملازم کام کرتا ہے، خادم کام کرتا ہے، ایک مزدور ہے، مزدور پر کیا حقوق ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اخلاقی حقوق مزدور کے 3 ذکر فرمایا اللہ کے نبی نے۔ غور کر لینا، اگر آپ کے پاس کوئی مزدور کام کر رہا ہو یا آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والی آ رہی ہو، خادمہ ہے آپ کے یہاں، تو اس پر ہمارا کیا حقوق ہے؟ نبی نے 3 اخلاقی حقوق بیان فرمایا ہے۔ یہ 3 صفتیں اس بندے کے اندر ہونا ہے۔ نبی نے کیا کیا ذکر فرمایا؟ سب سے پہلا حق نبی نے فرمایا، اے لوگو تم اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے مزدوروں کو تم کمتر اور حقیر مت سمجھو اور اپنے کو اس سے بہتر مت سمجھو۔ نبی نے فرمایا تم اپنے خادم اور ملازموں کے ساتھ اپنی اولاد کی طرح اعزاز اور اکرام کرو، اسے حقیر مت جانو، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، زبردستی مت کرو، بات بات میں اس کو جھڑکنا نبی نے سخت منع فرمایا ہے۔ تو آپ کسی کے ہاں ملازم بن رہے ہیں، کوئی خادم ہے آپ کا، کہیں آپ مزدوری کر رہے ہیں، نبی نے اس کو سخت منع فرمایا کہ آپ اس کے ساتھ حقیر کمتر کی نگاہ سے کبھی نہیں دیکھو گے۔ دوسری صفت نبی علیہ السلام نے فرمایا مزدوروں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ ہمارا دوسرا کیا اصول ہے؟ یہ نبی کا اخلاق ہے، ہمیں ان اخلاق کو اپنانا ہے، اپنانا ان اخلاق کو۔ نبی کی پوری سیرت ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نبی نے فرمایا دوسری صفت ملازموں کے ساتھ، فرمایا تم جو کھاتے وہی انہیں کھلاؤ، تم جو پہنتے وہی انہیں پہناؤ۔ اس حدیث کا 2 مطلب فرمایا۔ نمبر 1 کا مطلب یہ ہے تم اپنے خادموں کو، اپنے ڈرائیوروں کو، اپنے ملازموں کو، اپنے مزدوروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر انہیں کھلاؤ، ان کو اپنے ساتھ بٹھانے میں حقیر نہ جانو۔ یہ مت سمجھو کہ ملازم ہے، ایک کمتر آدمی ہے، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں میرے امیج کا کیا ہوگا، میرے مرتبے کا کیا ہوگا، میرے عہدے کا کیا ہوگا۔ نبی نے فرمایا نہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے وہ تمہارا بھائی ہے، اس کے ساتھ اس میں اخلاق سے پیش آؤ۔ اگر تم ان کے ساتھ حقیر جانو گے، نبی نے فرمایا متکبرین کی صفت ہے، تکبر کرنے والے کی صفت ہے۔
ان کو اپنے پاس بٹھانے میں تمہارے رزق میں اضافہ کا سبب ہے. جتنے آپ کے دسترخوان پر بیٹھیں گے، آپ کے ساتھ کھائے گا، آپ اس کے حسن سلوک کریں گے، آپ کے مال میں برکت کا باعث ہوگا. اس حدیث کا دوسرا مطلب سن لیجئے. فرمایا اگر اس کو تم اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتے، اپنے ساتھ بٹھا کر نہیں کھلا سکتے، کم از کم اتنا کر لو جو تم کھاتے ہو وہی انہیں کھلاؤ. بچا ہوا، غلیظ، سڑا ہوا، خراب شدہ مال انہیں مت کھلانا. یہ نبی نے دوسری صفت بیان فرمایا. آج غور کر لیں، آج ہمارے گھروں میں کام کرنے والی جو عورتیں آتی ہیں، رات کا بچا ہوا خود کھانے کے قابل نہیں، اس کو جو تم کھلاتے ہو اس حدیث سے بالکل مخالف ہے. نبی نے سخت منع فرمایا. تیسری صفت سن لیجئے. نبی نے فرمایا اگر آپ کے پاس خادم کام کر رہے ہو، آپ کے پاس مزدور ہو، اس کی طاقت اور استطاعت سے زیادہ کام مت دو، وہ کام نہیں کر سکے گا. اگر کمزور ہوگا تو آپ ظالم بن جاؤ گے. اگر کام زیادہ دے رہے ہیں آپ اس کے کاموں میں معاونت کرو، آپ انہیں مدد کرو. ایک واقعہ اسی سلسلے سے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیا تو مکے کی گلیوں میں اللہ کے نبی کا جانا ہوا. جاتے رہے، ہر دن جاتے تھے. ایک دن ایک گھر سے رونے کی آواز آئی. اللہ کے نبی نے اس گھر کے صحن پر دیکھا تو ایک کالا غلام روتا ہوا چکی پیس رہا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ قریب گئے، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ آج کے زمانے میں مزدوروں کو کون پوچھ کر دیکھتا ہے، کام اتنا بڑا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم تنخواہ دیتے تو ہماری تنخواہ پر کام کرو، ہم جتنا کام دیں گے اتنا کام کرو. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تیرے مالک کے پاس تیری سفارش کرتا، مگر تیرا مالک قبول نہ کیا تو اچھا ایک کام کر لیں، آج رات تو آرام کر لے اور تیری جگہ میں چکی پیس لیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام، حالانکہ وہ خادم اللہ کے نبی کا خادم نہیں تھا، وہ خادم کلمہ گو بھی نہیں تھا، مسلمان بھی نہیں تھا. اسی پر سمجھنا انسانیت. اللہ کے نبی نے انسانیت ہونے کے ناطے سے اس کی خدمت کی اور اللہ کے نبی نے کہا تم آرام کر لو. وہ لیٹتے ہی سو گیا. اللہ کے نبی نے پوری رات چکی پیسی اور خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے. دوسرے دن اللہ کے نبی پھر تشریف لائے، دیکھا کہ وہی خادم چکی پیس رہا تھا. اللہ کے نبی نے کہا آج تم سو جاؤ، میں تیری جگہ میں چکی پیس لیتا ہوں. دوسرے دن بھی یہی ہوا. تیسرے دن بھی اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہی آدمی چکی پیس رہا ہے اور اللہ کے نبی نے کہا آج چکی میں پیس لوں گا. چوتھے دن جب اللہ کے نبی آئے اور کہا کہ میں چکی پیستا ہوں ہٹو، تو وہ خادم اللہ کے نبی کے ہاتھ کو روک لیا. کہا تم کون ہو؟ حالانکہ میرا مالک مجھ سے اتنا اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے، آپ ہو کہ ہمیں پوچھ کر دیکھ رہے ہو کہ یہ بلند اخلاق ہے آپ کے، اتنی اچھی صفتیں، ہمیشہ آتے ہو تو مسکرا کر آتے ہو، بولتے ہو تو زبان پر خوشبو مہکتی ہے، اتنے اچھے اخلاق ہیں آپ کے، میرا مالک تو مجھ پر ظلم کرتا ہے. نبی نے کہا کہ اچھا بتاتا ہوں سنو میں کون ہوں. کیا تم نے سنا، تم جانتے ہو کہ مکے میں ایک آدمی نے اعلان نبوت کیا تھا، نبوت کا اعلان کیا؟ اس آدمی نے کہا ہاں میں سنا ہوں کہ وہ نبوت کا اعلان کیا ہے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ محمد میں ہی ہوں، وہ محمد میں ہی ہوں. آج وہ کالا غلام اور کالا خادم بڑی بڑی مصیبتیں تکلیفوں کو برداشت کر کے ظالموں نے ان کے سینے پر پتھریں رکھ کر رگڑ رہے تھے، گرم گرم ریت پر لٹا کر ان کو مارا گیا تھا. انہیں کہا کہ تو اپنے مذہب کو چھوڑ کر، محمد کو چھوڑ کر ہمارے معبود کو قبول کر لے.
ان کی زبان پر آخری وقت تک یہی جملہ رہا، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اسے چھوڑ کر میں کسی اور کو معبود نہیں بناؤں گا، وہ کوئی اور خادم نہیں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ لہذا اس واقعے سے معلوم اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے مزدوروں کے ساتھ اگر کام لینا ہے، کام اگر زیادہ لے رہے ہو تو ان کے کاموں میں آپ معاونت کرو، آپ مدد کرو۔ آپ اگر زیادہ کام دلاؤ گے کراؤ گے تم ظالم بن جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام نے مزدوروں کے ساتھ ایک حقوق بیان فرمایا، مزدوروں کے ساتھ اگر انجانے میں غلطی ہو گئی تو انہیں معاف کر دو، انہیں درگزر کر دو۔ ایک صحابی اپنے غلام کو، اپنے خادم کو مار رہے تھے، اللہ کے نبی نے پوچھا تم اس کو مارتے کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا غلطی کی ہوئی تو کیا ہوا، مارتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ کیا کروں، معاف کرو۔ اللہ کے نبی نے سے پوچھا اللہ کے نبی کتنا معاف کرو؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے اتنا معاف کر دو جتنا تیرا رب تجھے معاف کرتا ہے، اتنا معاف کر کہ تیرا رب تجھے جتنا معاف کرتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ زندگی میں ہم سے کتنی غلطی ہوتی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتا نہیں ہے، نافرمانیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دیتا نہیں، اللہ معافی پر معافی دیتے جاتا ہے۔ جب اللہ معاف کر سکتا ہے تو تم کون ہو؟ کیا تمہارے اندر رب کی رحمان کی صفت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تم اپنے خادم کو دن میں 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو، 70 مرتبہ۔ غلطی ہوتی ہے انسان سے، اللہ کے نبی نے مزدوروں کے حقوق بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد مزدوروں کے ساتھ اخلاقی حقوق اللہ کے نبی نے بیان فرمائے، مزدوروں کے ساتھ قانونی حقوق بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، جس دن خلیفہ بنے اس دن صبح میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک کپڑے کی گھٹری لگائے ہوئے بیگ لگا کر مزدوری کے لیے نکل گئے۔ کون؟ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ہے۔ تو ایک آدمی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جاتے ہوئے دیکھ کر حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے جا کر کہا کہ آپ کا خلیفہ صبح صبح نکل گیا ہے مزدوری کے لیے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہاں جا رہے ہیں ابو بکر؟ آئیے آپ مسجد میں بیٹھیے، آپ خلیفہ ہیں، آپ کو حکومت سنبھالنا ہے، آپ کام کاج نہیں کر سکتے، ہم آپ کو مال غنیمت سے کچھ معاوضہ وظیفہ طے کر دیں گے، آپ خادم کام مت کیجیے، بیٹھے رہیے۔ مشورہ ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، کسی صحابی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا بتاؤ کہ آپ کو کتنا وظیفہ مقرر کرنا ہے، کتنا تنخواہ چاہیے آپ کو؟ خلیفۃ المسلمین اللہ اکبر کہا مجھے اتنی مزدوری دے دو جتنا ایک مزدور کا تنخواہ ہوتا ہے، اتنی مزدوری مجھے عطا کر دو جتنا ایک مزدور کا تنخواہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک صحابی نے پوچھا اگر وہ تنخواہ اگر آپ کو بس نہیں آیا، اگر آپ کا گھر نہیں چل سکا اس تنخواہ میں تو کیا کریں؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں خلیفہ ہوں، میں سب کو پورے مکے والوں کو یہ حکم دوں گا کہ اپنے ساتھ میں رہنے والے مزدوروں کے تنخواہ کو بڑھا دو۔ جب میرا گھر کم مزدوری کم تنخواہ میں نہیں چل سکتا ہے تو مزدوروں کے تنخواہ میں کیا گھر چلے گا؟ تو میں حکم کروں گا۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا، اخلاقی اصول بیان فرمایا، اخلاقی حقوق یہ ہے سب سے پہلے اگر آپ کسی کو مزدوری کے لیے رکھ رہے ہیں، کام کے لیے خادم کے لیے رکھ رہے ہیں، سب سے پہلے قانونی حکم یہ ہے، یہ میری بات نہیں میرے آقا کی بات سناتا ہوں، سن لیجئے۔ نبی نے فرمایا سب سے پہلے اس کو کام میں رکھنے سے پہلے اس کی تنخواہ مقرر کرو، اس کو کہو کہ یہ تنخواہ ہے، یہ مت کہو کہ کام کرو، اس کے بعد دیکھیں گے جو ہوتا دیکھا جائے گا، تمہارے کام کو دیکھ کر تمہاری محنت کو دیکھ کر تنخواہ رکھیں گے۔ نبی نے کہا نہیں، تنخواہ کو چھپاؤ مت،
وضاحت کر دو۔ اگر آپ تنخواہ کو وضاحت نہیں کریں گے، اس سے ڈبل کام لیں گے اور آپ تنخواہ اس کو کم دیں گے، یہ ایسا ہوگا جیسا کہ تم نے اس کو دھوکہ دیا۔ نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جو جس کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اصول ہے اللہ کے نبی کا۔ دوسرا اصول نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بہترین اصول ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، غیروں کے لیے، ہر سب کے لیے۔ نبی نے فرمایا محنت اور مزدوری کے لیے کسی کو رکھتے ہو، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دیا کرو۔ یہ مت کہو کہ آج نہیں کل دیتا ہوں، ایک مہینے کے بعد دیتا ہوں، ایک سال کے بعد دیتا ہوں، ٹال لو مت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن میں اس آدمی کا میں خود فریق ہو جاؤں گا، میں اس کا مخالف ہو جاؤں گا۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں اس کا مخالف ہو جاؤں گا۔ کس کا مخالف؟ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس کے پاس کوئی مزدور ہو اور مزدور ہونے کے باوجود بھی کام لینے کے بعد اس کی تنخواہ نہیں دیتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، اس کا میں فریق ہو جاؤں گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تو اندازہ لگائیں، جس کے ہاں ملازم ہے، خادم کرتا، خدمت کرتا ہے، تو اس کی تنخواہ آپ جو طے کرتے ہیں وقت پر انہیں تنخواہ ادا کر دیا کرنا ہے۔ ٹال مٹول کرنا ظلم قرار دیا اللہ کے نبی نے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سنیے، پیارا جملہ ہے۔ نبی نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہوں گے اللہ انہیں آسانی سے موت عطا کرتا ہے اور جنہیں جنت میں جگہ نصیب فرماتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتلا دیجئے آسانی کی موت اور جنت میں داخلہ۔ کہا وہ آدمی سب سے پہلا کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، نرمی کا برتاؤ کرنا۔ کمزور مالی اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، کس اعتبار سے ہو، کمزوروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ نمبر 2 پر نبی نے فرمایا والدین کے ساتھ خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کے حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ تیسرے نمبر پر نبی نے فرمایا جس کے پاس کوئی خادم یا کوئی آدمی کام کر رہا ہو، اس کو محنت اور مزدوری اس کو وقت پر دے دے، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ 3 آدمی ایسے ہیں، یہ 3 آدمی ایسے ہیں، نبی نے فرمایا ان تینوں کو اللہ تبارک و تعالی آسانی کا موت دیتا ہے اور جنت میں داخلہ نصیب فرماتا ہے۔ لہٰذا محنت اور مزدوری کے متعلق ہم نے آج یہ باتیں سنی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر آدمی کے لیے حقوق بیان فرمایا۔ آج ہم نے دوسرا حقوق سنے، پچھلا جمعہ ہم رشتہ داروں کے حقوق کو سنے ہیں۔ ان دونوں حقوقوں کو یاد کرو، اس سبق کی طرح ہے۔ ہر حدیث کو ذہن میں بٹھاؤ، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر اس طرح کی غلطیاں ہم سے ہماری زندگی میں اپنے خادموں اور ملازموں کے ساتھ ہو گئی ہے تو سو ہو گئی، اللہ سے معافی طلب کر لے، اس کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ کے نبی جب تشریف لائے اس دنیا میں، ہر آدمی کے لیے اللہ کے نبی نے حقوق دیا۔ چھوٹوں کے ساتھ نرمی و شفقت سے پیش آؤ، بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، ماؤں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، رشتہ داروں کے حسن سلوک سے پیش آؤ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ہر ایک کا حق نبی نے دیا ہے، ہر ایک کا حق نبی نے دیا ہے۔ لہٰذا یہ جو حدیث ہم نے سنی ہے سبق ہے ہم سب کے لیے۔ حدیثوں کو یاد رکھ لیں، سمجھ لیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر اتنا حق ہے تو ہم سب کے لیے چاہیے کہ ہم سب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر کثرت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اتنا احسان ہے اس امت پر۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آ کر کہنے لگی حضرت کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، میری بیٹی فوت ہو گئی، انتقال ہو گئی ہے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ سکوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک عمل بتایا جس سے اپنی بیٹی کی خواب میں زیارت ہوئی۔ وہ عورت نے اپنی بیٹی کو دیکھا
کہ جنت جہنم کے تارکول کا لباس پہنی ہوئی ہے اور اس کا چہرہ سیاہ ہے۔ صبح خواب دیکھنے کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خود رونے لگے۔ چند عرصے کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا ایک خوبصورت عورت کو جو جنت میں ٹہل رہی ہے اور خوبصورت لباس پہنی۔ حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ عورت کہنے لگی کہ تم مجھے پہچانتے نہیں، میں وہی عورت کی بیٹی ہوں، ایک مرتبہ جو آپ سے مجھے خواب میں دیکھنے کے لیے وظیفہ مانگی تھی نا، میں اس عورت کی بیٹی ہوں۔ حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ تیری زندگی میں تبدیلی کیسی آ گئی؟ تو اس عورت کہنے لگی کہ میں جس قبرستان میں مدفون تھی اس قبرستان میں ایک ایسا آدمی بھی تھا، اور ایسا آدمی آیا جایا کرتا تھا، وہ دن میں کم از کم 500 سے زائد مرتبہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ اسی کی بدولت میں اللہ نے ہم میں ہمارے قبرستان کے 500 افراد کی مغفرت کر دیا ہے۔ تو لہٰذا جب دوسرے پڑھنے والوں جو آدمی پڑھتا ہے ساتھ میں رہنے والوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، تو خود پڑھنے والوں کا کیا کہنا ہے؟ ایک آدمی نے جنگل میں ایک برا آدمی کو دیکھا، ڈراؤنا شکل کا۔ اس نے اسے پوچھا تو کون ہے؟ میں کہا کہ میں تیرا برا عمل ہوں، اصل برے عمل سے نجات کے لیے میں کیا کروں؟ کہاں اس برے عمل سے نجات پانے کے لیے تو اللہ کے نبی کی ذات پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ خواب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نوجوان کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی نے اس نوجوان کو دیکھ کر چہرہ پھیر لیا۔ اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ اللہ کے نبی نے کہا میں نہیں پہچانتا ہوں۔ نوجوان نے کہا حضرت میں نے دونوں دنیا میں سنا ہے علماء سے کہ آپ اپنی امتوں کو، اپنی ماؤں، اپنے باپ سے بھی زیادہ اپنی امتوں کو آپ پہچان لیں گے، کیا مجھے نہیں پہچانتے؟ نبی نے کہا ہاں میں پہچانتا ہوں ہر امتی کو اپنے ماؤں سے بھی باپ سے بھی زیادہ، مگر میں تجھے نہیں پہچانتا ہوں اس لیے کہ تو نے میری ذات پر درود نہیں پڑھتا تھا، اور جس مجلس میں میرا نام لیا جاتا تھا اس مجلس میں تو درود بھی نہیں پڑھتا تھا۔ یہ بات اس آدمی کے دل میں اتنا لگا، وہ کہتا ہے کہ میں دن میں صبح شام نبی کے ذات پر 100 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ پھر ایک عرصے بعد مجھے اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی، نبی نے فوراً اسے دیکھ کر پہچان لیا۔ نبی نے کہا چل میں تیرے درود کی پڑھنے کی فضیلت کی برکت سے میں تیری شفاعت بھی اللہ سے کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر اتنا احسان ہے، لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنا ہے۔ میری پوری تقریب میں کتنے مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام میں نے لیا، آپ نے کتنے مرتبہ میرے اللہ کے نبی کے نام پر درود پڑھا؟ ذرا غور کرنا ہے، کتنے مرتبہ پڑھے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی کنجوس ہے جو میرے نام پر بھی درود نہیں پڑھتا، میرے نام پر بھی درود نہیں بھیجتا ہے۔ کتنی فضیلت میرے نبی علیہ السلام کی، تو کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ اپنی زندگی کو تبدیلی لانے کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ نبی کا ہم امتوں پر کتنا بڑا احسان ہے۔ نبی نے خود اللہ سے کہا اللہ اس امت پر عام قوموں کی طرح عذاب نازل مت فرمانا۔ نبی کی دعاؤں کی بدولت ہم بچے ہوئے ہیں، کیا اتنا بھی احسان نہیں کہ ہم درود پڑھ سکے؟ کیا اتنا بھی احسان نہیں ہے کہ آج درود کا نذرانہ پیش کر سکے؟ جمعہ ہے، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہے۔ یا آپ کے سامنے جو کلر پیپر میں جو لگایا گیا ہے جمعے کے دن ہر عصر کے نماز کے بعد یہ درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اللہ اکبر۔ 80 سال کی گناہ معاف ہوتے ہیں، 80 سال کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔
مختصر ہے، نہیں تو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کے ذات پر پڑھتے رہیں، محبت سے عشق سے دل لگا کر پڑھ کر دیکھیں، اگر انشاءاللہ ہے تو محبت، ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا کہ نبی کی زیارت بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو مزدوروں کے حقوق ادا کرنے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Thank you.